السلام علیکم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة. اما بعد. حاضرین کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کے شمائل مبارک، عادات مبارکہ، آپ کے صفات اور آپ کے اخلاق، یہ ہیں اصل چیز جس کی پیروی کرنے سے اور جس کو اختیار کرنے سے اللہ پاک کی رضا حاصل ہوتی ہے. انسان اللہ کو راضی اسی وقت کریں گے اور اللہ کا تقرب ہر آدمی کو اسی وقت ملے گا جس کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہوگی، اور ساری انسانیت اسی وقت کامیاب ہوگی جب یہ بات انسانیت میں آئے گی. اور دنیا میں اسلام اسی سے پھیلے گا کہ مسلمان حضور والی سیرت کو لے کر اور آپ والے اخلاق کو لے کر انسانوں کے سامنے نمائندگی کریں، حضور کی زندگی پیش کرے اپنے عمل سے. بائی ورڈ تو پوری دنیا میں پہنچی ہوئی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک. دشمنوں نے سیرت پر کتابیں لکھی ہوئی اور دشمنوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا اور آپ کی پاکیزہ زندگی کا اعتراف کیا ہے. حل جو ہے مسائل کا وہ زندگی کو عملاً پیش کرنے سے ہے. ظاہر ہے کہ آپ والی زندگی کو اپنانا عملاً اور اس کو پیش کرنا یہ مجاہدے کا کام ہے، آسان تو نہیں ہے اتنا. نفسانیت بھی چلتی رہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا. اس لیے آدمی کو محنت کرنی پڑتی کہ یہ محنت علم حاصل کرنے میں بھی کرنی پڑتی ہے، یہ محنت اپنے اندر عمل لانے میں بھی کرنی پڑتی ہے. بغیر محنت کے آدمی کسی چیز کا عادی نہیں ہوا کرتا، اور پھر اس کو پہنچانے میں بھی محنت درکار ہے. اس لیے یہ ایک پاکیزہ زندگی جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ایک ایک چیز جو ہے آپ کی وہ اختیار کرنے کی ہے. اللہ ہے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات بتا دی جائے کہ یہ حضور کے ساتھ خاص ہے. جو چیز حضور کے ساتھ خاص ہے وہ تو امت نہیں کرے گی، لیکن جو حضور کے ساتھ خاص نہیں ہے وہ تو امت کے لیے ہی ہے اصل، وہ کہ امت کے لیے نمونہ ہو، امت کو پتہ چلے کہ کیسا کرنا ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کر رہے تھے، اپنے ماموں حضرت ہند سے پوچھ کے وہ سنائے جا رہے تھے، جس میں آپ یہ فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ کلام کو شروع اور ختم منہ بھر کر کرتے. گفتگو اول سے آخر تک نہایت صاف ہوتی، جامع کلام فرماتے جس کے الفاظ مختصر ہوں مگر پر مغز ہوں. یہ ادھوری بات کرنا یا بات کو کھا جانا یا الفاظ کو چبا چبا کے بولنا یہ صحیح چیز نہیں ہوتی. اس کا اثر اچھا نہیں ہوتا، اور اس میں تکبر جھلکتا ہے، اس میں شان جھلکتی ہے، اس میں حماقت سامنے آتی ہے. آپ کے اندر تواضع تھی. آدمی جب بات کرتا ہے تو اس کی بات کے انداز سے اس کے صفات جھلک جاتے ہیں کہ کس نیچر کا، کس مزاج کا یہ آدمی ہے. اس لیے ہمیں جو بات بتائی گئی ہے کہ صاف بات کرو، پوری بات کرو، پورے الفاظ بولو. آپ کا کلام حق و باطل میں فیصل کن ہوتا. جو آپ فرماتے صحیح بات اور غلط بات کو کبھی گول نہ کرتے. آپ یہ آپ نے سنت دی ہے اپنی امت کو. امت کے لیے سنت یہ ہے کہ جو بات صحیح ہے اس کو کھلا بول دو کہ یہ صحیح ہے، جو غلط ہے اس کے بارے میں صاف بولو کہ یہ غلط ہے. غلط بولوں گا تو جن کو پسند نہیں ہے وہ لوگ مخالف ہو جائیں گے، صحیح بولوں گا تو جن کو پسند نہیں ہے وہ لوگ مخالف ہو جائیں گے. بھائی کب تک مخلوق پرستی کرو گے؟ کیا ہوگا مخلوق سے؟ کیا کر لیں گے؟ اگر کوئی مخالفی ہو گیا، دشمن ہو گیا تو کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں. مخلوق کے ہاتھ میں ہے کیا؟ اور کوئی ظاہری طور پر تھوڑا بہت نقصان پہنچا دیا تو اگر مقدر میں ہے تو ہو گئی، وہ نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. اس میں کیا ہے؟ اصل تو اللہ پاک کی رضا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کیا ہے کہ آپ کا کلام فیصل ہوتا حق و باطل میں. بات بالکل واضح ہوتی کہ آدمی کو ڈاؤٹ نہ ہوتا، یہ کنفیوز نہ ہوتا آدمی کہ شاید یہ بولے، شاید یہ ہے جائز بھی ہے کہ کیا ہے، کہ ناجائز بھی ہے کہ کیا ہے.
بعض مرتبہ آدمی جو ہے وہ مخمصے میں پھنس جاتا ہے تو گول بات کر کے نکل جانا چاہتا ہے، تو تم اپنے حساب سے لے لو، میں اپنے حساب سے لے لوں. یہ آپ کی عادت شریفہ نہیں تھی، آپ نے یہ سنت امت کو نہیں دی. بقیہ اس میں تفصیل ہے کہ کب بات کیسے کی جائے، اور صاف بات کرنے کے جو موقع محل ہوتے ہیں اس کا بھی علماء نے بیان فرمایا. اگر کسی وقت حکمتاً اور مصلحتاً آدمی خاموشی اختیار کر لے، بولے نہیں، تو وہ ناجائز نہیں ہوتا. ایک بات غلط ہوئی، اس کو بولا نہیں، خاموش ہو گیا، تو یہ جائز ہے. لیکن غلط کو صحیح بول دیں یا صحیح کو غلط بول دیں، یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہوتا اسلام میں. جان پر آ جائے تو ایک الگ بات ہے، اپنی ذات کا مسئلہ ہو. اور آپ جو بات فرماتے تو نہ ایک دم زائد ہوتی بات، اور نہ مقصد سے تنگ ہوتی تھی. بات جو آپ فرمانا چاہ رہے ہیں بات ادھوری ہے کہ مقصد بھی پورا ادا نہیں ہو رہا، ایسا بھی نہیں ہوتا. اور بات ایک جملے کی ہے، وہ لمبا ہیرا پھیری کر کے 5-7 منٹ بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ بات جو بات اہم ہے وہ سنا دو کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. وہ اپنا مدعا سنانے میں 5-7 منٹ لگا دیتے. حضور نے یہ سنت نہیں دی. آپ کی سنت مبارکہ، آپ کی عادت مبارکہ کیا تھی کہ نہ بات تنگ ہوتی کہ مقصد کو ادا نہیں کر پا رہے، اور نہ زیادہ ہوتی کہ مقصد سے بھی زیادہ ہے. آپ نرم مزاج تھے، نہ مزاج میں سختی تھی، نہ مخاطب کی اہانت فرماتے. نہ آپ کے مزاج میں سختی تھی، سخت مزاج والے کی بات کا لہجہ بھی سخت ہوتا ہے. اور نہ سامنے جس سے بات ہو رہی ہے اس کو ذلیل فرماتے ہیں، مخاطب کو ذلیل نہیں کرتے. بلکہ آپ کی عادت تشریفہ یہ بتائی گئی ہے کہ اگر آپ کی مجلس میں بھی کوئی ایسا آدمی ہوتا جو غلطی کر رہا ہوتا تو آپ کی عادت تھی ما بال اقوام یفعلون ھذا، یہ فرماتے لوگوں کو کیا حال ہے کہ ایسا کر رہے ہیں. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں وہ فلاں آدمی ہے، اور آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ بیان بھی کر سکتے تھے. لیکن آپ کے اخلاق کی وجہ سے، اور آپ کے کریمانہ اخلاق اور عالی ظرفی کی وجہ سے، اور سامنے والے کی دل جوئی کی خاطر کہ اس کا دل دکھے نہیں، آپ یہ فرماتے. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ منکرات خاص طور پر برائی سے روکنے کی جو باتیں ہیں زیادہ تر یا تو عام مضمون میں بولنا چاہیے، مخاطب بنا کے نہیں کہ آپ ایسا کرتے ہیں. اور اگر خاص ہے کہ اسی کو سمجھانا ہے تو اس کو تنہائی میں بولنا چاہیے، بلا کہ آپ سے کچھ بات کرنی ہے. جو تنہائی میں لے جائے تو کیونکہ دوسروں کے سامنے اس کی اہانت ہو سکتی ہے. اور یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی اہانت ہوگی اس لیے برائی کو بولے نہیں آدمی، یہ بھی غلط ہے. سب لوگ برائی میں مبتلا ہیں، میں بولوں گا تو لوگ میری یہ کیا لوگوں کی بے عزتی ہو جائے گی. نہیں، لوگوں کو اگر خاص طور پر نشانہ بنایا گیا تو الگ بات ہے. عام مضمون کے ساتھ میں بولنے میں کوئی قباحت نہیں، اور اتنا تو بولنا پڑے گا. اگر لوگوں سے ڈر کے عام برائیوں کو بولنا یہ امت چھوڑ دے گی تو اللہ کے عذاب کے نازل ہونے کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے. حدیث میں نعمت اگرچہ تھوڑی ہوتی تب بھی اس کی تعظیم فرماتے، اور کسی نعمت کی مذمت نہ فرماتے، کسی نعمت کی آپ برائی نہ کرتے. کھانے کی چیز کی مذمت اور مدح دونوں نہ فرماتے. کھانے پینے کی جو چیزیں ہوتی نہ تو آپ اس کی تعریف فرماتے نہ آپ اس کی برائی کرتے. مذمت اس لیے نہ فرماتے کہ وہ اللہ کی نعمت ہے، اور تعریف اس لیے نہ فرماتے کہ اس کا سبب اکثر حرص اور طمع ہوتا ہے. لذت طلبی، مزیدار انجوائے کرنا، یہ ایک آدمی کی حرص کو بتانے والی چیز ہے، تو آپ تعریف بھی نہ فرماتے. مگر تفصیل میں دوسری جگہوں پر حدیث میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تھوڑی بہت تعریف آپ فرمایا کرتے تھے کھانے پینے کی، بالخصوص جب مہمان ہوتے آپ، تاکہ جس نے کھانے کا اہتمام کیا ہے اس کی دل جوئی ہو جائے، اس کی طبیعت خوش ہو کہ ہاں ان کو یہ چیز پسند آئی. کیونکہ اگر پتہ چلے کہ مہمان کو یہ چیز پسند نہیں آئی، اس کو اچھا نہیں لگا، تو میزبان کا جی برا ہوتا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی یعنی کے بارے میں کسی کو یہ اندازہ ہو کہ آپ کا جی برا ہو، آپ کو پسند نہیں آئی چیز، تو اندازہ لگائیے کہ اس کے دل پہ کیا گزرے گی. تو آپ اس کی دل جوئی کی خاطر تھوڑی تعریف فرماتے مگر بہت زیادہ نہیں، کیونکہ کھانے کی زیادہ تعریف کرنا یہ حرص کو بتاتی ہے چیز. اور مذمت بھی نہ کرتے، اس لیے کہ مذمت کرنا جو ہے نا یہ کفران نعمت ہے، ناشکری ہے. تو نعمت ہونے کی وجہ سے آپ مذمت نہ کرتے، اور حرص نہ ہونے کی وجہ سے اپنے اندر آپ مدح بھی نہ فرمایا کرتے تھے. تھوڑی بہت مدح، تھوڑی بہت تعریف کر دی تاکہ دل جو یہ ہو جائے، یہ صحیح ہے. اور آپ کے بارے میں یہ بات بھی ملتی ہے کھانے پینے کی چیزوں میں کہ جو چیز آپ کو پسند نہ ہوتی وہ تناول نہ فرماتے. دسترخوان پہ کئی چیزیں ہیں، یا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز آپ کے سامنے رکھی گئی آپ کو اچھی نہیں لگی، آپ یہ تو نہیں کرتے کہ اس کی مذمت کریں کیونکہ وہ نعمت ہے بہرحال، مگر یہ نہیں ہے کہ نعمت ہے اس لیے کھائی جاؤ، ایسا نہیں. آپ اس کو تناول نہ فرماتے. جو آپ کو پسند نہ ہوتی آپ لیتے نہیں اس کو، اسی سے لوگ سمجھ جاتے کہ آپ کو یہ چیز گوارا نہیں ہوئی، باقی فرماتے نہیں آپ کچھ نہیں. جب امر حق کی کوئی شخص ذرا مخالفت کرتا، جب کوئی دین کی حق کی بات کی مخالفت کرتا تو اس وقت آپ کے غصے کی کوئی تاب نہ لا سکتا تھا. اب بہت غصے میں آ جاتے تھے اور کوئی برداشت نہیں کر سکتا تھا آپ کے غصے کو. اتنے ناراض ہوتے جب کوئی آدمی دین کے معاملے میں
حق بات کی مخالفت کرتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ سنت مبارکہ عطا فرمائی ہے کہ آدمی میں غصہ نہ ہو، یہ پسند نہیں ہے اسلام میں. غصہ بے موقع ہو، یہ پسند نہیں ہے اسلام میں. غصے کا ایک محل ہونا چاہیے، کیونکہ جس آدمی میں غصہ بالکل نہ ہو وہ دیوس ہو جائے گا. وہ آدمی جو ہے کوئی کام مردانگی کا نہیں کر سکے گا، کوئی کام جرأت کا نہیں کر سکے گا. کسی کام میں ہمت کی ضرورت ہے، ڈیسیشن پاور کی استعمال کرنے کی ضرورت ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. اس ساری عورتیں اس کے سر پہ بڑھ جائیں گی، سارے کمزور لوگ امر باطل والے جو ہے نا وہ اس کے سر پہ چڑھ جائیں گے. غصہ تو اللہ نے دیا اس لیے تاکہ اللہ کی بات کو چلایا جائے. اپنے نفس کے لیے نہیں کرنا ہے غصہ، منمانی کے لیے نہیں کرنا ہے غصہ. بہت سے لوگوں کو یہ ہے کہ صاحب مجھے غصہ بہت آتا ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ غصہ آنا برا نہیں ہے، غصہ کرنا برا ہے. کہ آدمی یہ دیکھے کہ جس پہ آ رہا ہے وہاں پہ یہ کرنے کی چیز ہے کہ نہیں ہے. ایک طاقت اللہ نے دی ہے، اس کو یوز کرنا سیکھنا ہوتا ہے. اصل میں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اندر جو قوتیں اللہ نے رکھی ہیں وہ نہ ہوتی. بھائی یہ کیسے نہ ہوتی؟ تم کو انسان بنایا اسی لیے تو یہ چیزیں دی ہیں. اگر یہ چیزیں نہ دینا ہوتا تو تمہیں انسان نہ بناتے. بقیہ آدمی کے ذمہ یہ ہے کہ وہ محنت کر کے، تزکیہ حاصل کر کے، تربیت کر کے اپنے غصے کو اور اپنی شہوت کو اور اپنے علم کو، اپنے فہم کو اور اپنے جو صفات اس کے اندر ہیں، کسی کے اندر بہت زیادہ قوت ہوتی ہے اور شجاعت ہوتی ہے، بہادری ہوتی ہے، اور کسی آدمی میں حکمت ہوتی ہے، کسی آدمی کے اندر عفت، یہ جتنی صفات ہیں ان صفات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے. تو ان کی قوتوں کا ہونا تو ضروری ہے اندر. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی وہ یہ ہے کہ دین کو غالب کرنے کے لیے اور دین حق کو قائم رکھنے کے لیے آدمی میں تیزی ہونی چاہیے. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی امر حق کی مخالفت کرتا تو کوئی شخص آپ کے غصے کی تاب نہ لا سکتا تھا جب تک کہ اس حق کو غالب نہ کر لیتے، اس بات کو نہ منوا لیتے، اور اپنے نفس کے لیے غضبناک نہ ہوتے تھے. اپنی امیج کا مسئلہ، اپنی نفسانیت کا مسئلہ آیا اس لیے ایسا نہیں ہوتا. بلکہ صحابہ کی تربیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی فرمائی تھی کہ وہ اپنے نفس کے لیے ذرا غصہ نہیں ہوتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے. میدان جنگ کے اندر ایک مرتبہ لڑائی میں ایک یہودی جو ہے اس کو گرا کے اوپر بیٹھ گئے اور اس کا بھی گلا کاٹنا ہی چاہتے تھے کہ اس نے منہ پہ تھوک دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پہ تھوک دیا. ان کو غصہ آ گیا، وہ اٹھ گئے، چھوڑ دیا اس کو. اس نے کہا کہ یہ چھوڑنے کا وقت تھا، یہ تو میں تو تمہارے پورے قابو میں آ گیا تھا اس وقت تو تم کو اور جلدی کرنی چاہیے تھی میرے مارنے کی. کہا کہ ہم اپنے نفس کے لیے کسی پر غصہ نہیں کرتے. جب تم نے تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا. میں نے سوچا کہ اب اگر اس کو میں مارتا ہوں تو پھر یہ مارنا اللہ کے لیے نہیں رہے گا، پھر اپنے لیے ہو جائے گا. تو اپنے لیے کسی کو مارنا تھوڑی. جب یہ اخلاق تھے اور غیر مسلم تک یہ جانتا تھا کہ ان کا لڑنا بھی محض اللہ کے لیے، ان کے اپنے نفس کے لیے نہیں ہے، تو وہ سرنڈر ہو جاتا تھا. چنانچہ وہ یہودی مسلمان ہو گیا. اس نے کہا کہ جس آدمی میں اتنا اخلاص ہو وہ ایسا نہیں ہے کہ اسے لڑا جائے. حالانکہ وہ لڑائی کے بعد مسلمان ہوا اور اس کے ساتھ معاملہ ہوا، پھر اس کے باوجود وہ مسلمان ہو گئے. کہنے کہ ان کا تو احکام اللہ کے لیے، اپنے نفس کے لیے آپ غضبناک نہ ہوتے تھے اور نہ نفس کے لیے انتقام لیتے تھے. اپنے لیے آپ نے کبھی بدلہ نہیں لیا کسی سے. کسی نے بہت لوگوں نے بہت ستایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا گیا کہ کسی کو نہیں ستایا گیا. راستے میں آ کے کچرا پھینکا جاتا تھا، بچوں کا بولو براز، بچوں کی غلاظت اور بچوں کے غلیظ کپڑے یہ آپ کے راستے میں جان بوجھ کے رکھے جاتے تھے تاکہ آپ اندھیرے میں آتے جاتے آپ کے پیروں پہ آ جائے، کیونکہ اندھیرا ہوتا تھا. ایسی لیٹیں ہوتے تو تھی نہیں، راستے صاف بنے ہوئے نہیں تھے. اور پورا گھر جھاڑنے کے بعد میں اس کا کچرا آپ کے سامنے، بازار سے لکڑیاں لانے کے لیے گئے تو آتے آتے تھوڑی کاٹیاں لے آئیں تاکہ آپ کے راستے میں بچھا دیں کہ آتے جاتے کاٹے ہی چپ جائے. بڑی اذیت. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی بہت تنگ ہوتے تو یہ فرماتے کہ پڑوسیوں کا بڑا حق ادا کرتے ہیں تم لوگ. یہ کہتے ہیں تم پڑوسیوں کے ساتھ کیا اچھا برتاؤ کرتے ہو. بس اتنا فرماتے. بہت ہی اگر غصہ آتا آپ کو تو اس سے زیادہ کبھی بدلہ لے. اور اپنے نفس کے لیے آپ نے یہاں تک بدلہ نہیں لیا کہ جس نے آپ کو زہر دیا تھا، جس خاتون نے، یہودی خاتون نے، اس کو وہ پکڑ لی گئی تھی اور اس کو سامنے لایا گیا. اس نے اقرار کر لیا. آپ نے فرمایا کہ میں اپنے لیے بدلہ نہیں لیتا، چھوڑ دو اس کو. چھوڑ دیا آپ نے. نفس کے لیے انتقام نہ لیتے تھے. اور جب اشارہ کرتے گفتگو کے وقت میں تو ہاتھ سے اشارہ کرتے. اور جب کسی امر پر تعجب فرماتے، آپ کو تعجب کرنا ہوتا تو اپنے ہاتھ کو پلٹ دیتے. جیسے ایسا ہاتھ رکھا ہوا ایسا کر دیتے، یا ایسا رکھے ہوئے تھے تو ایسا کر دیتے. جب آپ تعجب فرماتے کسی چیز پر تو بولنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ہاتھ مبارک کو پلٹ دیا کرتے تھے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی کیسی چیز کو صحابہ نے محفوظ کیا. کوئی ایکشن چھوڑا نہیں ہے.
تاکہ یہ امت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کو اپنے ذہن میں رکھ سکے. اور جب آپ بات کرتے تو دائیں ہاتھ داہنے انگوٹے کی دائیں انگوٹے کو بائیں ہتھیلی سے متصل کرتے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ گفتگو کرتے کرتے ایسا کرتے تھے عام طور پر کہ آپ کا سیدھے ہاتھ سے انگوٹا جو ہے وہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی ایسا رہا کرتا تھا. بات کرتے کرتے ایسے ہو جاتے تھے. جب آپ گفتگو فرماتے تو گفتگو میں اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹے کو لگایا کرتے تھے. یہ آپ کی عادت شریفہ میں سے تھی بات، یہ بتا رہے ہیں. جب آپ کو غصہ آتا تو ادھر سے منہ پھیر لیتے. کسی سے بات چیت ہو رہی ہے، آپ ناراض ہو گئے تو اپنا چہرہ ادھر سے ہٹا لیا. یہ نہیں اور جا کے منہ کو منہ لگا رہے. غصے میں ہوتا ہی ہے کہ آدمی اور آگے بڑھنا چاہتا. آپ نے یہ بات بتائی کہ اس میں اعراض والا پہلو کرو. حتیٰ کہ اگر کھڑا ہوا ہے آدمی تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے. جس پر غصہ آیا ہے اس کو اپنے سامنے سے ہٹا دے. اگر یہ نہیں کر سکتا تو خود ہٹ جائے. جس کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، تیزی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ اپنا منہ پھیر لے. ٹھیک ہے، پھر موضوع بدل جاتا ہے اور آدمی کا ذہن دوسری طرف لگ جاتا ہے. سامنے ہی رہیں گے تو پھر وہ پرانی بات آ کے پھر تھوڑی کچھ اس نے کہا، کچھ اس نے کہا، کچھ اس نے کہا، کچھ اس نے کہا، بات بڑھتی رہتی ہے. پھر آدمی اپنی ذات کے لیے شروع ہو جاتا ہے. تو جب آپ غصہ فرماتے تو اپنا منہ پھیر لیتے اور کروٹ بدل لیتے. اور جب آپ خوش ہوتے کسی بات پر تو نظر نیچی کر لیتے. جب آپ خوش ہوتے تو نظر نیچی کر لیتے. آپ پر حیا کے غلبے کی وجہ سے، آپ میں چونکہ شرم کا غلبہ بہت زیادہ تھا، بہت حیادار تھے، تو مسرت کے موقع پر جو ہے آپ اپنی نگاہ مبارک کو نیچے فرما لیا کرتے. اکثر ہنسنا آپ کا تبسم ہوتا. اکثر و بیشتر جب آپ ہنستے تو مسکراتے خالی. ایک ہوتا ہے مسکرانا اور ایک ہوتا ہے ہنسنا اور ایک ہوتا ہے قہقہا لگانا. قہقہا لگانا وہ جس کے اندر دوسروں تک دور تک آواز جائے، اور ہنسنا وہ ہوتا ہے کہ جس میں آواز تو ہو لیکن بہت دور تک یا دوسروں تک نہ جائے. اور مسکرانا جو ہے وہ صرف دندان مبارک کا ظاہر ہونا، خوشی میں آدمی جو خوشی کے آثار نمایاں ہونا اور اس میں سامنے کے دانتوں کا ظاہر ہو جانا، اس کو مسکرانا کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر ہنسی وہ مسکرانا ہوتی تھی اور اس میں دندان مبارک ظاہر ہوتے اور ایسا معلوم ہوتا جیسے بارش کے اولے ہیں، سفید اولے اس میں سے نمایاں ہو جاتے تھے آپ کے منہ مبارک میں سے جب آپ مسکراتے تھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک زمانے تک حسین ابن علی، یہ پوری ایک حدیث ہے یہ جو وہاں سے گزشتہ سنائی گئی تھی اور آج ابھی ایک حدیث ہوئی ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی. حضرت حسن فرماتے ہیں کہ میں نے ایک زمانے تک حسین ابن علی سے، اپنے بھائی سے، اس کو چھپائے رکھا. پھر جو میں نے ان سے بیان کیا تو معلوم ہوا کہ وہ مجھ سے پہلے اپنے والد سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں جانا، باہر آنا، بیٹھنا، اٹھنا اور طرز زندگی سب کچھ پوچھ چکے ہیں اور کوئی بات بھی بغیر تحقیق کیے ہوئے چھوڑے نہیں ہیں. امام حسین فرماتے ہیں کہ میں نے امام حسین کی روایت بیان کر رہے ہیں. امام حسین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف رکھنے کے متعلق پوچھا کہ آپ گھر میں کیسے ہوتے تھے. انہوں نے فرمایا کہ آپ کا گھر میں اپنے ذاتی حوائج کے لیے تشریف لے جانا، یعنی کھانا پینا سونا، اس معاملے میں آپ اللہ کی طرف سے معزون سے اجازت یافتہ تھے کہ آپ جب چاہیں کھائیں، جب چاہیں سوئیں، جب چاہیں بیٹھے لیٹے. اس میں آپ کے اوپر ایسی پابندی نہیں تھی کہ اتنے بجے اس وقت میں سو جانا، اس وقت میں کھا لینا. لیکن آپ جب آتے اپنے گھر میں تو اپنے مزاج کی وجہ سے آپ نے اپنے گھر میں رہنے کے وقت کو 3 حصوں پر تقسیم فرمایا تھا. گھر پہ جو رہنے کا وقت ہوتا ہے اس کو آپ نے ڈیوائڈ کیا ہوا تھا 3 حصوں پر. ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے، مسجد میں تو عبادت ہوتی ہی تھی، گھر میں بھی آپ عبادت فرمایا کرتے تھے. ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے ہوتا. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ گھروں کو قبرستان مت بناؤ. قبرستان ہوتی ہے ویران جگہ جہاں کوئی پڑھنے پڑھانے والا نہیں ہوتا. اپنی عبادت کا حصہ گھر میں رکھا کرو. اور اگر پاسبل ہو آدمی کے لیے تو سنتوں اور نوافل کو گھر میں پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے. ویسے علماء آج کل یہ فرماتے ہیں کہ نفس اتنا آدمی کا کمزور ہے کہ اگر گھر میں جا کے سنت پڑھنے کی بات کی تو چھوڑنے کی بھی عادت ہو جاتی ہے. تو اس لیے سنن موقدہ تو مسجد میں پڑھ ڈالو، الا یہ کہ مسجد سے بالکل لگا ہوا حجرہ ہے تو ایک الگ بات ہے. اور ورنہ کچھ نوافل پڑھنے کا معمول گھر میں ہونا چاہیے تاکہ گھر والوں کے سامنے بھی عبادت آتی رہے، عبادت کا ماحول بنا ہوا رہے، گھر میں اللہ پاک کی عبادت کی برکتیں آئیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بھی یہی تھی کہ گھر میں آپ اپنے جو اوقات گزارتے اس میں سے ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے ہوتا اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے، ان سے بات چیت کے لیے، ہنسنے بولنے کے لیے ہوتا اور ایک حصہ اپنے نفس کی راحت کے لیے ہوتا، آرام کرنے والا کا. پھر اپنے حصے کو جو آپ اپنے آرام کے لیے استعمال فرماتے اپنے درمیان اور لوگوں کے درمیان میں تقسیم فرما دیتے تھے. اتنی اثار و قربانی آپ کے مزاج میں تھی کہ جو آپ کا اپنا حصہ ہوتا اس کو آپ نے پھر تقسیم کر دیا ہوا تھا اپنے درمیان اور لوگوں کے درمیان. بہت سا وقت امت کے کام میں اس وقت میں صرف فرماتے اور اس وقت کو خاص اصحاب کے واسطے عام لوگوں کے کام میں لگا دیتے.
خاص اصحاب کے واسطے سے عام لوگوں کے کام میں لگاتے. اس کا مطلب حدیثوں میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں لوگوں کو سب کو عام طور پر آنے کی مجلس اجازت نہیں تھی کہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, باتیں ہو رہی ہیں. اس میں جو خاص صحابہ تھے جیسے حضرت ابوبکر صدیق ہیں, حضرت عمر فاروق ہیں, حضرت عثمان ہیں, حضرت علی ہیں, حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں اور حضرت بلال ہیں, مخصوص احباب تھے جو آپ کے گھر میں آنا جانا رکھتے تھے اور تنہائی کے وقت میں حضور کے پاس ہوتے تھے اور خاص باتیں آپ سے پوچھتے تھے اور آپ ان کو خاص بات فرماتے تھے. اس میں آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ ان لوگوں کے اس وقت کو عام لوگوں کے کام کے لیے استعمال فرماتے, اس میں ایسی بات فرماتے کہ عام انسانوں کا کام کریں, تعلیم دیتے ان کی. خواص حاضر ہوتے, دین کی باتیں سن کر عوام کو پہنچاتے, اس طرح عام لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا اور لوگوں سے کسی چیز کا اخفا نہ کرتے, گھر آنے والوں سے کسی چیز کا اخفا نہ کرتے, نہ احکام دنیا کا, نہ احکام دینیا کا, نہ دنیا کے سامان کا. مطلب اس کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آ کے بیٹھتے صحابہ گھر میں تو آپ دین کی بات تو پہنچانے میں تھے تھے آگے, لیکن دنیا کی کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھتے. کھانے پینے کی کوئی چیز ہوئی تو فوراً ان کے سامنے حاضر کروا دیتے تھے. صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور کے گھر ہوتے تو دین تو سیکھتے ہی تھے اور کھانے پینے کی چیزیں بھی کھاتے. جو چیز کھانے پینے کی آتی آپ ایسا نہیں ہوتا کہ گھر والوں کے لیے اٹھا کے رکھ لیا ہے, نہیں, جو ہوتے مجلس میں ان کے سامنے آپ اس کو رکھ دیا کرتے تھے. اور یہ صحابہ وہ گھر کی چیزوں کو بھی استعمال فرمایا کرتے تھے کھانے پینے کی. کسی چیز کا اخفا نہ فرماتے, نہ احکام دینیا کا یعنی دین کے احکام کا اور نہ دنیا کے سامان کا, بلکہ ہر طرح کا نفع بغیر کسی دریغ کے پہنچاتے. اور اس حصے میں آپ کا طرز یہ تھا, اور آگے ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو آپ خواص کے واسطے رکھے ہوئے تھے نشست اور مجلس کا وقت, اور آپ کے پاس یہ خواص آتے تھے تو اس میں آپ کے پاس خاص معمول آتے ہیں, بڑے اہم ہیں. خواص کے لیے بڑی تعلیم ہے کیونکہ بڑے لوگوں کے جو خواص ہوتے ہیں وہ عام طور پر فاصلے کا کام کرتے ہیں لوگوں کے درمیان, ان کے درمیان. حضور اس کو پسند نہیں فرماتے تھے, کچھ اس کی تفصیلات ہیں, سنت پڑھ لیجیے.